الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في محكم كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين والأثرين قطرة دموع من خشية الله تعالى والأثر وقطرة دم تهرك في سبيل الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے. تمام درود و سلام کے تحفے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں مختصر سے حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف قادری دامت برکاتہ العالیہ قبلہ امام صاحب شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع عنایت کیا کہ ہم کچھ باتیں قرآن و سنت کے مطابق سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. آج کا موضوع اس آیہ کریمہ سے متعلق جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اسی کی مناسبت سے ایک حدیث پڑھی گئی. آیہ کریمہ کا ترجمہ، اس کے ضمن میں اس کی کچھ تفسیر، حدیث مبارکہ کا ترجمہ، اس کے مطابق اس کی کچھ تشریح. رب تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب کلام پاک 9ویں سپارے کی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کے اندر بیان کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومنین وہ ہیں، بے شک ایمان والے وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وجلت قلوبهم، اور اس صورت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے. وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، اور جب ان کے اوپر یا ان کے سامنے رب تعالیٰ کی آیات کو پڑھا جائے تو ان کا ایمان مزید بڑھتا ہے. وعلى ربهم يتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، اس پر یقین رکھنے والے ہیں، اس کی باتوں پر بھروسہ رکھنے والے ہیں. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ مومنین کون ہیں، کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ مومنین کون ہیں؟
رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ مومنین کی صفات رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن پاک کے 9ویں سپارے کی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر بیان کی. اب وہ حدیث مبارکہ جو ہم نے اپنے خطبے میں پڑھی، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو 2 چیزوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 2 چیزیں جو ہمارے رب کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ تعالی، پہلی چیز کہ تمہاری آنکھ سے وہ آنسو ٹپکے جو رب کے خوف سے نکلا. وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور تمہارے رب کو دوسرا قطرہ وہ پسند ہے جو تمہارے خون کا قطرہ نکلے رب کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے. یہ 2 قطرے رب تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی. آج ہم پہلے جملے کی طرف بات کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، خشیت الہی سے مراد کیا ہے، اور جو صفات رب تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اپنے پاک کلام کے اندر بیان کی اس سے مراد کیا ہے. اس کے ضمن میں مفسرین نے ان قول کو بھی نقل کیا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور وہ دنیا کی مصروفیت کے اندر اتنے مگن نہیں ہو جاتے کہ ان کا ذہن، ان کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے. اب اسی آیے کریمہ کو ہم اپنی زندگی کے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں اور شریعت کے آئینے کے اندر اپنی زندگی کا عکس دیکھتے ہیں کہ کتنی مطابقت ہماری قرآن و سنت کے ساتھ ہے. اس سبق کو سیکھنا ہے بس. جس دن یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہماری زندگی اور شریعت میں کتنی دوری ہے اور اس دوری کو ختم کرنے کے لیے ہم چل پڑیں گے، سمجھے ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. رب تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اور جب اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف ایک محبت بڑھتی ہے، ایک چاہت بڑھتی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد سکھایا اور دنیا کی تمام آسائشیں ہمیں مہیا کی، تو ہمیں اس کی مخلوق ہونے کے ناطے، اس کے بندے ہونے کے ناطے اس کی عبادت کو بجا لانا چاہیے. اور انسان کے اندر یہ بات کب پروان چڑھے گی، اس کے دل کے اندر یہ باتیں کب گھر کریں گی، جب وہ اپنی توجہ قرآن و سنت کی طرف کرے گا. اس وقت علم کا چراغ اس کے دل کے اندر روشن ہوگا اور علم کا نور اس کے عمل سے ظاہر ہوگا. یہ باتیں کب ہمارے اندر منتقل ہوں گی؟ اس وقت منتقل ہوں گی جب ہم قرآن و سنت کے قریب آنے کی کوشش کریں. اور قرآن و سنت کے قریب آنے کا ایک رستہ یہ محافل بھی ہے کہ اس قسم کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، قرآن و سنت کی باتیں بتائی جائیں، ان کو اپنے رب سے قریب ہونے کا طریقہ سکھایا جائے. کوئی نئی بات نہیں بتائی جاتی، بات وہی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی، تابعین تبع تابعین، اور آج کے دور میں اولیاء کاملین، صوفیہ کرام اور علماء کرام کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی. انہی باتوں کو دہرانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا. آج ہماری زندگی میں اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں. جب اتنا وقت بھی نہیں تو کس طرح ہم اپنے رب کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا رب ہر وقت ہمیں یاد رکھتا ہے. وہ ہمیں بھوکا نہیں سلاتا، کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. وہ ہمیں پہننے کے لیے کپڑے میسر کر رہا ہے. دنیا کے اندر جو آسائشیں ہیں وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں مہیا کر رہا ہے. لیکن جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے، ہم اس کام کو بھی نہیں کر رہے کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر نماز کو ادا کر لیں، اور نماز بھی اس طریقے سے ادا کی جائے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ تمہارے رب کو سب سے زیادہ پسند وہ قطرہ ہے جو اس کے خوف سے تمہاری آنکھ سے ٹپکے. وہ خوف کب پیدا ہوگا اس دل کے اندر؟
جب دنیا کی محبت اس دل سے نکلے گی تب رب کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل کے اندر گھر کرے گی. اور جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ فروزہ ہو جائے گا اس دل کے اندر تو پھر ہمارے عمل کے اندر بھی نکھار آ جائے گا, سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش شروع ہو جائے. یہ باتیں رب تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر بیان کی کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کے دل وجلت قلوبہم جلا پا جاتے ہیں. اور مومنین کی ایک صفت یہ ہے جب ان کے سامنے اس کے رب کی تلاوت کی جائے, رب کے کلام کی تلاوت کی جائے, کلام پاک کو پڑھا جائے تو وہ اتنے غور و فکر سے سنتے ہیں کہ اس کے ذریعے رب تعالیٰ ان کے ایمان کے اندر اضافہ کرتا ہے. رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر بیان کرتا ہے, کلام پاک 8واں سپارہ سورہ اعراف, رب تعالیٰ بیان کرتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, کہ تو اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے, اور ایک تشریح اس کی ہے کہ ہر چیز سے بھول کر اپنے رب کو یاد کر. جب تیرے دل کے اندر تیرے رب کی محبت جگہ کر جائے گی تیرے عمل کے اندر خود بخود نکھار پیدا ہو جائے گا. یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہم رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. لیکن آج کا مسلمان اس دنیا کے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر نماز ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لے. رب تعالیٰ نے کلام پاک کے 17ویں سپارے کی سورہ انبیاء کی پہلی آیت کے اندر بیان کیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کا حساب تو بالکل قریب ہے اور وہ غفلت کے اندر گھوم رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا حساب ان قریب ہونے والا ہے, ان قریب ہر شخص کا انتقال ہونے والا ہے. لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ کل اگر ہماری آنکھ بند ہو گئی تو ہم اپنے رب کے حضور کیا جواب دیں گے, اس دنیا کے اندر زندگی کس طرح بسر کی, اس سے متعلق اپنی رب کی بارگاہ کے اندر ہم کیا کہیں گے. رب تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ مسلمانوں کی اور مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں, اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں, رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بیان کی کہ اپنے رب سے ڈرو, تو اپنی ایک صفت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیان کی کہ تم اس بات کو جان لو کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اپنے رب کو سب سے زیادہ میں پہچانتا ہوں, میں جانتا ہوں, اپنے رب کی معرفت سب سے زیادہ میں رکھتا ہوں, میں اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوں, اور مجھے تمہارے درمیان بھیجا اس لیے گیا کہ وہ کلام جو رب تعالیٰ نے میرے قلب انور پر نازل کیا وہ میں تم تک منتقل کر دوں اور تمہیں سکھا دوں, بتا دوں کہ زندگی کو بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسی بات کو بیان کیا کہ ہم سب کا خالق و مالک ایک ہے, ہم سب کا پروردگار ایک ہے, ہم سب کا رب ایک ہے, وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے, اور میں رب کا رسول ہوں, رب کا نبی ہوں, خاتم النبیین والمرسلین کے منصب پر رب تعالیٰ نے مجھے فائز کیا اور اپنا آخری کلام کلام پاک مجھ پر نازل کیا. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی بیان کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کی. پھر ان کا عالم کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم مجھ پر کلام پاک کی کچھ آیات تلاوت کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلام پاک اور یہ بندہ
آپ کے سامنے تلاوت کریں، جبکہ یہ کلام تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو سننا پسند کرتا ہوں، تم میرے اوپر تلاوت کرو، پڑھو رب کا کلام۔ سورہ نساء کی تلاوت شروع ہو گئی۔ جب اس آیہ کریمہ کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِهِ، کہ کس طریقے سے جب لوگ رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور ان کے اوپر ان کے شہداء کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا کر امت کے اوپر پیش کیا جائے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیہ کریمہ کو سن کر زار و قطار رونے لگے۔ کیوں؟ کہ کل بروز قیامت جب رب کے حضور سب موجود ہوں گے اور مجھے گواہ بنا کر تم پر پیش کیا جائے گا، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح کھڑا ہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، کیوں؟ کہ وہ اپنے رب کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور یہی بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ کلام پاک کی کچھ آیات ان کے سامنے پڑھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بینہ پڑھنا شروع کی، اور ان آیات کو سن کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہمارے رب نے کیا تعلیمات ہمارے لیے رکھی اور ہم اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو اپنے پاک کلام کے اندر بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے ذریعے بیان کیا، میں اور آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نہ تلاوت کلام پاک سن کر ہمارے دل کے اندر خوف آتا ہے، نہ کلام پاک کا نور ہمارے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت سے اپنی زندگی کو بہت دور کر لیا، اور اس کو قریب کرنے کا ذریعہ یہ کہ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کی جائے، نیک محافل کے اندر جانے کی کوشش کی جائے، علماء کرام کے دامن کو تھاما جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ رب تعالیٰ نے کیا بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، ہمیں وہ باتیں سکھائیں، ہمیں وہ باتیں بتائیں، تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب قرآن کو سنا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، وہ قرآن کو سیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے قرآن سیکھا اور سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قرآن کا نور ان کے قلوب کے اندر داخل ہوا، اور ان کے عمل سے آج ظاہر ہے کہ یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات ہم تک منتقل ہوئی۔ یہ ان کا عمل ہے کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کی اور صحیح طریقے سے لوگوں تک منتقل کیا۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے متعلق بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صفت اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، لمن خشی ربہ، کہ جس کے دل کے اندر یہ خوف ہو کہ کل بروز قیامت رب کے حضور میں کھڑا ہوں گا اور رب کی بارگاہ کے اندر میں کس طریقے سے جواب دے سکوں گا، میرے تو اعمال بھی اس قابل نہیں کہ رب کی بارگاہ کے اندر میں ان کو پڑھ سکوں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، رب تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اور اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ذریعے سجائیں، کلام پاک کی تلاوت کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، علماء کرام کے سامنے دامن پسار کر بیٹھیں، ان سے عرض کریں کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سکھائیں۔ ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر مقبول بندے بننا چاہتے ہیں، اور اس تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ ان زندگی کا سارا حاصل حصول یہی ہے۔ اصل الایمان حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور ان کی محبت اسی وقت ہمارے دل کے اندر داخل ہو سکتی ہے جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ چونکہ رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کر دیا کہ کامیابی و کامرانی تمہارے پاس اسی وقت آئے گی جب تم اس طریقے کے مطابق عمل کرو گے جو میرے نبی نے تمہیں بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
قرآن پاک 21واں سپارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آخر میں وہی بات کہ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ادا کرنا، اور کل بروز قیامت سب سے پہلا سوال بھی نماز سے متعلق ہوگا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اول پرسش نماز بود، یہ فارسی کے اندر الفاظ ہیں کہ روز محشر کی گرمی جان پگھلا رہی ہوگی اور سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ کلام پاک کا ضرور تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ آ جائے، علماء کرام کی بارگاہ میں آئیں، ان سے مطلب اور مفاہیم سمجھیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی پیغام اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اڑوس پڑوس کو پہنچائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان کیا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ تم جتنے بھی حاضر ہو تم تک میں نے رب تعالیٰ کے تمام احکامات پہنچا دیے۔ آج تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم میں جو حاضر ہے وہ ان غائبین تک میرے ان پیغامات کو پہنچا دے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان کی۔ اسی طرح ہم سب پر لازم ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن و سنت کو سیکھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات دوسروں تک منتقل کریں۔ رب کی بارگاہ کے اندر دعا ہے جو کچھ حق بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ غلط بیانی ہو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔